حلیمہ مائی، میں اتنی بری ہوں کیا؟ میں نے حلیمہ مائی سے پوچھا، جس پر وہ مسکرانے لگیں اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگیں، کتنی مرتبہ پوچھو گی اور کتنی مرتبہ میں تمہیں یقین دلاؤں کہ تم بری نہیں ہو؟ تم جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مگر میں نے حلیمہ مائی کی بات اندر ہی کاٹ دی اور ان سے کہا کہ پھر وہ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ بیوی تھی میں اس کی، وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا تو مجھ سے نکاح کیوں کیا اور کیوں رخصت کر کے اپنے ساتھ لایا؟ میری بات پر حلیمہ مائی آنکھیں چرانے لگیں اور مجھے کہنے لگیں، پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حلیمہ مائی ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھیں، مجھ سے ارسلان کی بات پر ہمیشہ آنکھیں چراتی اور پھر تسلی دے کر چلی جاتی۔ حلیمہ مائی کام کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی گھر تک آئی تھیں۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں نے ان کو کام پر رکھ لیا تھا، اور اب وہ میرے گھر کا ایک فرد ہی تھی جو ہر بات جانتی تھی۔ مجھے حلیمہ مائی سے کچھ کام تھا، تبھی میں ان کے کمرے میں گئی، مگر وہ فون پر بات کرتی کرتی ایک دم گڑبڑا گئیں۔ کیا ہوا حلیمہ مائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میں نے بھی حلیمہ مائی کے رویے پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا کردار شیشے کی طرح صاف تھا۔ وہ میرے اچانک آنے سے ڈر گئی تھیں۔ حلیمہ مائی، مجھے ارمان کو لے کر باہر جانا ہے۔ مگر حلیمہ مائی آج مجھے نہ جانے کیوں روک رہی تھیں۔ مگر میں حلیمہ مائی کو سمجھاتی جیسے ہی باہری دروازے پر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، بلکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان شاہ کی گاڑی سے۔ یہ میرا بچہ مجھ سے چھیننے آیا ہے نا؟ اس کو بولیں یہ یہاں سے جائے، میں اس کو اپنا بچہ کسی صورت میں نہیں دوں گی۔ آج اتنے عرصے کے بعد ارسلان شاہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آج بھی وہی خوف تھا جو اس کو لطف دیتا تھا۔ آج بھی مجھے اس سے اتنا ہی ڈر محسوس ہو رہا تھا جتنا 1.5 سال پہلے مجھے ارسلان شاہ سے محسوس ہوتا تھا۔ مگر آج میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، اور یہ بے بسی مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ بس زہرا، چپ ہو جاؤ بیٹا، وہ کچھ لینے نہیں آیا، یہ گھر اس کا بھی ہے، پورا حق ہے اس کا اس گھر پر۔ تم نے بھی تو خواہ کا بیر باندھ لیا ہے اس سے۔ حلیمہ مائی، جو میرے گھر کافی عرصے سے کام کرتی تھی، مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی تھی، اور دور کھڑا ارسلان شاہ چہرے پر سنجیدگی لیے مجھے سر تا پیر دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے نظروں کے ذریعے ہی کھا جائے گا۔ میں نے حلیمہ مائی کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ حلیمہ مائی میری طرف ہے یا ارسلان شاہ کی طرف، جس پر حلیمہ مائی نے مجھے مزید گھور کر دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ غلط نہیں کہا میں نے۔ میں ابھی خاموش کھڑی تھی کہ حلیمہ مائی نے مجھے زبردستی ارسلان شاہ کے ساتھ ہمارے خوابگاہ میں بھیجا تھا۔ میرے نہ کرنے کے باوجود مجھے ارسلان شاہ کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں ارسلان شاہ کا چہرہ دیکھ کر کافی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو دیکھ کر ایک خوف جو ہمیشہ سے میرے اندر رہا تھا وہ اب بھی موجود تھا۔ میں اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی جب ارسلان شاہ کی آواز سے اپنی سوچوں کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے ایک قدم اور میری طرف بڑھا تو میں مزید خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میرا یوں گھبرا جانا ارسلان شاہ کے لیے جیسے کسی عجیب لطف کا باعث بن رہا تھا، مگر وہ ایک ایک قدم میری طرف بڑھاتا جا رہا تھا۔ یہ خوف اب میری بے بسی بنتا جا رہا تھا۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اور ان آنسوں سے مجھے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ چلو، میں تمہیں اور ارمان کو لینے آیا ہوں۔ ارسلان نے جب میرے بیٹے کا نام لیا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ راز تو میں نے ہمیشہ راز ہی رکھا تھا، مگر اب مجھے حلیمہ مائی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، جنہوں نے مجھے کچھ کرنے یا کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ارمان کہیں نہیں جائے گا، اور نہ ہی میں نے ارسلان شاہ کو 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا، مگر ارسلان شاہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر لے گیا۔ حلیمہ مائی، ارمان کو لے کر باہر آئیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ ارسلان کی بات نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا احسان نہیں چاہیے۔ آپ نے جو مجھ پر احسان کیا تھا شادی کر کے، وہ بہت بڑا احسان تھا، مگر اب آپ کے کسی بھی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے گزار سکتی ہوں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں ارسلان کو کہی جا رہی تھی، مگر وہ میری سنے بغیر میرا ہاتھ تھامے مجھے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر لے گئے تھے۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ایک کمرے میں چلی گئی۔ ارمان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسے چپ کروا کر سلایا تو دروازہ کھلنے کی آواز پر میں ایک دم تبک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے ارسلان شاہ ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔
ارسلان شاہ نے مجھے کھانا پیش کیا تو میں نے منہ موڑ لیا۔ زہرا ضد کیے بغیر کھانا کھا لو، مگر میں نے ارسلان شاہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ارسلان گہرا سانس لے کے میرے پاس آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں چھوڑنے کے پیچھے کچھ خاص وجہ تھی تو کیا پھر بھی تم نہیں مانو گی؟ میں نے ارسلان کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا کہ میں جانتی ہوں کیا وجہ ہے۔ آپ کو تو خالہ کی بیٹی پسند ہے، مگر نصیب میں میل لکھی تھی۔ ہائے آپ کا نصیب۔ میری بات پر ارسلان شاہ میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے میں نے کچھ غلط کہا ہو۔ میں نے سر جھٹکا تو وہ میرے ہاتھ تھام کر مجھے کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں واقعی اس وجہ سے چھوڑا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ میں نے ارسلان کی نگاہوں میں دیکھا اور بہت دھڑلے سے ارسلان سے کہا کہ اور کیا وجہ تھی جو آپ نے مجھے چھوڑا؟ میرے نزدیک مجھے چھوڑنے کی اور کوئی وجہ نہیں، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ خالہ کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں۔ جب دل میں کوئی اور تھا تو پھر مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مر تو نہ جاتی اگر آپ مجھ سے شادی نہ کرتے، اور پھر آپ شادی کر کے مجھ پر احسان جتا کر مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ آپ نے تو میری خبر بھی نہ لی۔ آپ کی اولاد ہونے والی تھی، میں نے کس طرح خود کو سنبھالا آپ کیا جانیں۔ خیر مجھے یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر پھر بھی پوچھتی ہوں، کہاں ہے وہ آپ کی پسند؟ کیا اس کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس کو اس گھر میں لا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنا یہ میرا گھر ہے اتنا ہی اس کا بھی گھر ہے، اور ویسے بھی مجھے آپ کے احسانوں کے تلے نہیں دبنا۔ میں اپنے گھر خوش تھی، اپنی اولاد کے ساتھ۔ تبھی ارسلان شاہ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنے نزدیک کر لیا۔ چپ، ایک دم خاموش۔ اب تمہاری ایک بھی بات میں نہیں سنوں گا۔ تمہارے دل میں جو آتا ہے وہ کرو، تم نے جو سوچنا ہے وہ سوچو۔ میں اب تمہیں اپنی صفائی بھی پیش نہیں کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنا غلط سوچتی ہو۔ مجھے تھا کہ تم مجھے سمجھو گی، مگر نہیں۔ یہ کھانا کھا لینا اور رات سے تم میرے ساتھ ہی سوؤ گی۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ ارسلان شاہ کی باتوں سے اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ارسلان شاہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، مگر میں بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ رات ہوئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کے سو گئی، مگر ہوش تو تب اڑے جب میں نے نیند میں خود کو کسی کی بہاؤں میں محسوس کیا۔ میں ایک دم بڑبڑا کر اٹھی، کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ کمرے کی بتیاں بند ہونے کی وجہ سے میں چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تمہیں میرے علاوہ ہاتھ کون لگا سکتا ہے؟ کسی میں جرت ہے کہ کوئی تمہاری طرف دیکھے بھی؟ ارسلان کی بات سے جہاں میں پرسکون ہوئی تھی وہاں ایک دم خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر جہازی سائز بیڈ پر اتنے نرمی سے بٹھایا تھا جیسے میں کوئی موم کی گڑیا ہوں اور سختی برتنے پر ٹوٹ جاؤں گی۔ آج ارسلان کی آنکھوں میں نے پہلی مرتبہ بہت درد دیکھا تھا، جیسے وہ واقعی بہت بکھرا ہوا اور ٹوٹا ہوا ہو۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے کہنے لگا، میں بس تمہاری گود میں سر رکھنا چاہتا ہوں، کچھ دیر سکون کا سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کروں گا، گھبراؤ نہیں۔ اس نے نرمی سے میری گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھولی تو خود کو ارسلان کی باہوں میں قید پایا۔ میرے وجود کو اتنا سکون مل رہا تھا جیسے برسوں کی بھاگ دوڑ اب ختم ہو گئی ہو۔ میں کچھ وقت کے لیے تو بھول ہی گئی تھی کہ میں کس کے ساتھ ہوں، بس گہری نگاہوں سے ارسلان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تیکھے نین نکوش، وہ بھرپور مردانہ وجود رکھتا تھا۔ اس جیسے مرد کسی کو بھی پسند ہو سکتے تھے۔ ایک وقت کے لیے تو مجھے خود پر غرور سا محسوس ہوا کہ یہ شخص صرف میرا ہے، مگر یہ غرور کچھ وقت کے لیے تھا۔ تبھی مجھے ہوش آیا، اور جب میں نے اپنے آپ کو اس کی باہوں میں قید دیکھا تو خود کو زبردستی چھڑواتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی ایک دم بڑبڑا کر پیچھے ہوا اور گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، کچھ تو عزت میری بنتی ہے کہ نہیں؟ مگر میں غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ہر روز وہ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا اور پھر اگلی صبح میں اس سے بات کیے بغیر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ ایک شام بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں گھر کے باغ میں ٹہل رہی تھی جب گھر کے اندر ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی، مگر وہ الگ بات تھی کہ میں نے اسے دیکھا اندیکھا کر دیا تھا۔ مگر آج وہ بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا، نڈھال سا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بہت تھک گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔
तभी गुस्से से मैंने उसका हाथ झटका और उसका गिरेबान पकड़कर उसको झंझोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई खिलौना हूँ? जब दिल चाहे मेरे साथ दिल लगी कर ली, जब दिल चाहे मुझे फेंक दिया। अब कहाँ है आपकी खाला की बेटी? जाएं, उसके पास जाएं। मेरे पास क्या करने आए हैं आप? अरसलान मेरी बात पर दंग रह गए। तभी उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और कमरे में जाकर धक्का दिया और कहने लगे, तुमसे तो कोई उम्मीद लगाना भी फजूल है। तुमने तो ठान रखी है कि जिस बात का इल्म नहीं होगा उस बात की तो तुमने खाल ज़रूर उतारनी है। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तभी तुमसे निकाह किया था, और जब मुझे ये बात मालूम हुई कि तुम बोल नहीं सकती, तभी मैंने इरादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स ढूंढ कर लाऊंगा। और जो ये तुमने ज़िंदगी गुजारी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे बेखबर था? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं सब कुछ जानता था। बस खुद से वादा किया था कि जिस रोज़ तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें सदमे से बाहर निकाल लूँगा, उस रोज़ तुम्हारे सामने आऊँगा। मैं नहीं जानता था कि तुम एक नए सदमे में चली जाओगी और मेरे बारे में इतना गलत सोचने लगोगी। अरसलान की बातें अभी भी मुझे मुतमईन नहीं कर पाई थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो सच है? तभी अरसलान ने मुझे दोनों बाजुओं से थामा और कहने लगा, सोचो गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में। क्या उस ज़िंदगी में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम अकेली नहीं हो? जो साल तुमने तन्हाई में गुजारे, मेरे बगैर गुजारे, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ हलीमा माई का तुम्हारे पास आना, हमारे बेटी की पैदाइश के वक्त गाड़ी का तुम्हारे पास आके रुकना? तुम्हें क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक था? नहीं, तुम्हें हकीकत जाननी है ना? तो जाओ हलीमा माई के पास और उनसे जाकर हकीकत जानो। वही तुम्हें सच बताएंगी, और तब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी जब तक तुम अब सच नहीं जान लोगी। इतना कहकर अरसलान ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हलीमा माई के पास छोड़ गया। हलीमा माई मुझे घर में देखकर परेशान हो गई और आंखों ही आंखों में सवाल करने लगी। तभी अरसलान की आवाज़ पर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। जब अरसलान ने कहा कि इसको हकीकत जाननी है, इसे बताएं कि हकीकत क्या है। जब तक ये हकीकत नहीं जान जाएगी और इस बात को तस्लीम नहीं कर लेगी कि मैं सिर्फ इससे मोहब्बत करता हूँ, तब तक ये आपके पास ही रहेगी। और अरमान की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाप हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं हूँ। खा नहीं जाऊँगा उसको। इतना कहकर अरसलान तो चला गया, मगर हलीमा माई अफसुर्दा हो गई और कहने लगी, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने शोहर को नाराज़ किया है। तुम जानती हो शोहर की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी होती है। आखिर क्या सच जानना चाहती हो तुम कि तुम्हारी शादी अरसलान के साथ कैसे हुई? उसका तुमसे दूर चले जाना, ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं था। और फिर हलीमा माई मुझे वो सच बताने लगी जिसको सुनकर मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी अनजान दुनिया में रहती हूँ, जहाँ की मुझे होश खबर ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कभी अपनी दुनिया से निकल कर देखा ही नहीं था कि कोई मेरे साथ रह कर भी मुझे ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। अरसलान मेरे मामू का बेटा था। बचपन में मैं और अरसलान बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उसकी सगी फूफो की बेटी थी। अम्मा के इंतकाल के वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी। अब्बा तो पहले ही चल बसे थे। अब एक ही रिश्ता बाकी था, मेरा और अम्मा का। अम्मा और मामू में भी बहुत प्यार था। मामू हमेशा मुझे अपनी बेटी कहा करते थे, और फिर अम्मा के चले जाने के बाद मामू भी अचानक मंजर आम से गायब हो गए। मेरी नानी ने मुझे पाला पोसा। अम्मा जिस रोज़ से मुझे छोड़ के गई, उस रोज़ से मैं सदमे से निढाल हो गई थी। उसी दिन की शदीद सदमे ने मेरी आवाज़ मुझसे छीन ली थी। उसके बाद ना मैं बोल सकी, ना अरसलान शाह ने कभी मुझे देखा। अरसलान जो मेरा बेहतरीन दोस्त था, मुझे छोड़कर चला गया, और ये 2 सदमे मेरे लिए बहुत बड़े थे कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। मेरी नानी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी। मैं बोल तो नहीं सकती थी, मगर बहुत ज़हीन होने की वजह से मुझे स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने का मौका मिल गया, और मैंने ये पढ़ाई का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। मेरी नानी ने मेरा साथ दिया और मैं पढ़ती चली गई। उसमें मेरी आवाज़ की कमी भी मेरी पढ़ाई में रुकावट पैदा नहीं कर सकी थी। अरसलान मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कॉलरशिप के अलावा नानी के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो मेरी तमाम पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं, और ना ही कभी मैंने पूछने की जहमत की थी। मैं तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, और अगर कभी कोई सवाल किया भी था तो नानी ने ये कह के टाल दिया था कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी खर्चे अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं और ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, और तुम्हें इस फिक्र में घोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के इतने बरस मैंने तन्हाई में गुजारे। नानी ज़ईफ़ हो चुकी थी, दिन भर उनकी खिदमत करती और वक्त मिलता तो पढ़ती रहती।
اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مجھے پالنے والی میرا اکلوتا سہارا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری نانی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس روز میں نے سالوں بعد ماموں کو اپنے گھر دیکھا تھا، مگر اب وہ میرے لیے صرف ایک انجان شخص تھے۔ میری ماں کے بھائی ماموں نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو کافی دیر سے رکے میری آنکھوں میں آئے آنسو بہہ گئے۔ سالوں بعد وہ دشمن جان بھی نظر آیا تھا، مگر اب تو وہ پہلے جیسا رہا ہی نہیں تھا۔ اس کی تو چال ڈھال ہی بالکل بدل گئی تھی۔ اب تو وہ دبلا پتلا سا ارسلان شاہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی ماموں میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹی اماں کا سہارا بھی اب تم سے چلا گیا، میں تمہارے لیے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماموں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ تم جوان ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، اور اب میرا ایک ہی فرض بنتا ہے کہ تمہارا فرض ادا کر دوں، تمہیں کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں سونپوں جو تمہاری باقی زندگی سنوار دے، تمہیں باقی کی زندگی سہارا دے، تمہارا محافظ بنے۔ اور شور سے بھر کر بھلا کون محافظ ہو سکتا ہے؟ ماموں کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، مگر وہ بات کر بھی ٹھیک رہے تھے۔ لیکن میں کس طرح کسی اور شخص سے شادی کر سکتی تھی؟ تبھی اچانک ارسلان ماموں کے پاس آیا اور آ کر ان سے رازداری میں کوئی بات کرنے لگا۔ میں تو بس اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا وہ اتنا ہی بیگانہ ہو گیا تھا؟ کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، مگر ایک افسوس تھا، مگر افسوس بھی کس بات کا؟ جو کمی مجھ میں تھی وہ یقیناً وہ مجھ سے شادی تو دور کی بات میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی، نگاہیں ابھی بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تبھی ماموں میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میری نظر میں ایک لڑکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتی ہو۔ مجھے تمہاری پسند سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماموں کی بات سے میں آنکھیں چرانے لگی۔ دل میں تو جو موجود تھا اس کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی خاموشی سے نہ میں سر ہلا دیا اور میں حیران رہ گئی تھی۔ ایسا کون شخص ہے جس پر ماموں کو آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا؟ زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی؟ یہاں پر تو میں اپنے لیے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماموں کو انکار کرتی بھی تو کس وجہ سے؟ کوئی وجہ نہیں تھی میرے پاس ان کو انکار کرنے کی۔ تبھی خاموشی سے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور 2 دن کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ مگر میں اپنے شوہر کے بارے میں جان کر حیران رہ گئی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میری شادی ارسلان سے ہو رہی ہے تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری کمی کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ کیا ماموں نے اس پر کوئی زور زبردستی کی تھی؟ کئی سوال میرے دماغ میں جنم لے رہے تھے، مگر میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ میرے سوالات کے جواب صرف ارسلان ہی دے سکتا تھا۔ اور پھر رخصتی کا وقت ہوا تو ارسلان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، جو ارسلان نے خود بنایا تھا۔ شاید ماموں نے اس پر زور ڈالا تھا، یا ہو سکتا ہے اسے اپنی جائیداد میں سے نکال دینے کی دھمکی دی ہو۔ شاید اسی مجبوری میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں باقی دلہنوں کی طرح سجی تو نہیں تھی، مگر اچھا لباس پہنا تھا اور کمرے میں موجود تھی۔ تبھی ارسلان کمرے میں داخل ہوا تو میں کانپنے لگی۔ میرے دل میں خوف تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کے میرا ہاتھ تھاما تو میرا وجود کپ کپانے لگا۔ میں نہ میں سر ہلانے لگی اور ایک دم بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے میرے قریب جھکا۔ باہر جانا ہے؟ میرے کان کے اتنے قریب ہو کر بول رہا تھا کہ میرے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھی جھکا ہی تھا کہ میرا رنگ اچانک سفید پڑ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر میں یکدم بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو ہاسپٹل میں موجود تھی، مگر وہاں پر ارسلان موجود نہیں تھا۔ ایک نرس میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اشاروں سے بات کی۔ تبھی اس نے بتایا کہ جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں بول نہیں سکتی تو وہ وہاں سے چلا گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ میں اپنی آواز کھو چکی تھی۔ تبھی ماموں میرے پاس آئے تو ان سے مجھے معلوم ہوا کہ نانی نے ماموں لوگوں کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ میری آواز کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، مگر آواز بالکل ختم ہو گئی ہے، اس بات کا تو نانی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ مگر کوئی بات نہیں، ہم کچھ کریں گے اور تمہاری آواز واپس آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر ماموں مجھے گھر لے آئے اور میں اپنے کمرے میں آئی تو ارسلان سو رہا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ارسلان اٹھے گا تو کیا وہ مجھے گھر سے نکال دے گا جس طرح وہ مجھے تنہا ہاسپٹل میں چھوڑ کر آ گیا تھا؟ اگر ماموں نہ ہوتے تو میں وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی رہتی۔
اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ارسلان کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کا بیگ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ کہاں پر جا رہا ہے ارسلان؟ یہ کہاں پر جا رہا ہے؟ ارسلان مجھے کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ماموں نے ارسلان کے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو ارسلان سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ارسلان نے جواب دیا تو میری تو دنیا ہی ہل گئی تھی جب اس نے بتایا کہ وہ واپس امریکہ جا رہا ہے۔ کیا وہ واقعی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا؟ ایک ہی رات میں تبھی ماموں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنا بیگ لے کر آؤں، میں بھی ارسلان کے ساتھ جاؤں گی۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر یہ جانا چاہتی ہے تو آدھے گھنٹے میں اپنا بیگ لے آئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی ماموں کے دوبارہ بلانے پر میں جلدی سے کمرے میں گئی اور کچھ ضروری سامان بیگ میں رکھ کر ارسلان کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ مگر دھچکا تو تب لگا جب ارسلان نے امریکہ میں مجھے ایک الگ اپارٹمنٹ لے کر دیا اور خود ایک الگ اپارٹمنٹ میں رہنے لگا۔ اس اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ کئی دن ارسلان میرے گھر نہیں آتا تھا۔ گھر میں ضرورت کا سامان موجود تھا کہ مجھے اس کو بلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر اب مجھے افسوس ہو رہا تھا اس بات کا کہ مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں پاکستان میں ہی رہتی ماموں کے ساتھ۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک رات بہت بارش ہو رہی تھی، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ رات مجھ پر بہت اندھیری تھی۔ کوئی اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، پھر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان شاہ تھا۔ اس روز میں اتنا روئی کہ میری آواز واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک صدمے نے میری آواز چھینی تو تھی تو دوسرے صدمے نے میری آواز واپس لوٹا دی تھی، مگر میں نے ارسلان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں بول سکتی ہوں۔ میرے دل میں ارسلان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اب تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ اور پھر اس روز کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ کبھی اس نے اپنا چہرہ دکھایا ہی نہیں تھا۔ میں تنہا اپارٹمنٹ میں رہنے لگی تھی۔ اب گھر چلانے کے لیے مجھے نوکری کی بھی ضرورت تھی۔ تبھی میں نے اپنی ضروری کاغذات ساتھ لے کر جگہ جگہ ٹھوکریں کھانے لگی، اور پھر مشکل سے ہی صحیح مگر ایک جگہ مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی کہ میرا گھر آرام سے چل سکتا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اپارٹمنٹ میرا اپنا تھا، کرائے پر نہیں تھا، ورنہ امریکہ میں کرایہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس پر میری طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تھک ہار کر ایک روز جب میں ڈاکٹر کے پاس اپنا معائنہ کروانے گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر عورت خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، مگر میرے پاس اس خوشی کو منانے کے لیے بھی فرصت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی وجہ تھی۔ میں تو بلکہ افسردہ تھی کہ اس کے باپ کو تو یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ میں بچے کی پیدائش کو لے کر بہت پریشان تھی۔ میں دن رات روتی رہتی۔ تبھی اچانک ایک روز دروازہ کھٹکا۔ باہر دروازہ کھول کے دیکھا تو کوئی پاکستانی عورت تھی، کچھ بڑی عمر کی تھی۔ اپنے ملک کے کسی شخص کو دیکھ کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت کا نام حلیمہ مائی تھا۔ اسے کام کی ضرورت تھی تو میں نے اسے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیا۔ نہ انہوں نے زیادہ اپنے بارے میں کچھ بتایا، نہ ہی میں نے۔ اس کے بعد وہ میرے گھر میں رہنے لگی، کسی فرد کی طرح۔ میری ڈیلیوری کے وقت وہی مجھے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگی تھی، جب راستے میں کوئی نیک شخص ملا اور اس نے ہمیں ہاسپٹل تک پہنچایا۔ میں حلیمہ مائی سے اکثر ارسلان کا شکوہ کرتی تو وہ آنکھیں چراتی اور کہتی کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں غلط مت سوچو، شوہر غلط نہیں ہوتا، تم اس کے بارے میں اچھا سوچو گی تو وہ اچھا ہی دکھائی دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ حلیمہ مائی ارسلان کی اتنی طرفداری کیوں کرتی ہیں، اور پھر اکثر ان کا فون پہ پکڑے جانا، ان کا گھبرانا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ جب بھی میں پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں۔ وقتی طور پر تو میں بھی اتنا غور نہیں کرتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ مجھے ان کی ساری حرکتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ اس سب میں سے حقیقت کہاں پر ہے؟ ایسی کون سی سچائی ہے جو مجھے نہیں پتا؟ میں نے حلیمہ مائی سے کہا کہ اس سب میں ایسی کون سی سچائی ہے جو ارسلان مجھے بتانا چاہتا ہے، مگر پتا نہیں پاتا۔ تبھی وہ بولی کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا؟ میرا آنا، اس روز ہاسپٹل جانے کے لیے گاڑی کا آنا، تمہیں اتنی آسانی سے نوکری مل جانا اور وہ بھی اتنی اچھی، یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ ارسلان نے کیا ہے۔ مگر حلیمہ مائی نے جو مجھے بتایا وہ حقیقت بالکل مختلف تھی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ حلیمہ مائی بھی ارسلان کی بھیجی ہوئی تھی۔
اور تو اور وہ نوکری بھی، وہ گاڑی میں شخص بھی ارسلان کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ ارسلان نے ہر وقت مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بس شرمندہ تھا کہ اس نے اپنا حق میری اجازت کے بغیر لیا۔ وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری آواز واپس آ گئی ہے تو وہ مزید گھبرانے لگا کہ پہلے تو میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، مگر اب جب الفاظ نے میرا ساتھ دیا تو میں ارسلان کو نہ جانے کیا کیا سنا دوں گی، اور کچھ سخت سننے کی وہ حالت میں نہیں تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری ناراضگی برداشت کر سکتا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، تبھی وہ مجھے لینے کے لیے اپارٹمنٹ میں آیا تھا، مگر میں نے جانے سے انکار کیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی خالہ کی بیٹی سے محبت ضرور کرتا ہے، مگر دوستی کی حد تک، مگر وہ عشق صرف مجھ سے کرتا تھا۔ میں نے حلیمہ مائی کی بات سنی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ مائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں یہ سب کچھ بتایا؟ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ تبھی حلیمہ مائی نے مجھے کہا، ارسلان نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ چلے، بس اسی لیے کبھی کچھ بتا نہیں سکے، لیکن اب حلیمہ مائی چاہتی تھی کہ میں واپس ارسلان کے پاس چلی جاؤں، مگر اب میں اس کے پاس کس منہ سے جاتی؟ پہلے وہ شرمندہ تھا اور اب میں۔ اس نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر وہ میرا شوہر تھا۔ اس نے جو بھی کیا وہ اس کا حق تھا۔ میں اس کو اس چیز پر کبھی غلط نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہ حق اس کو شرعی طور پر ملا تھا، مگر اپنے گھر تو واپس جانا ہی تھا۔ شام ہوئی تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ امریکہ کا موسم ایسا ہی تھا، کب بارش شروع ہو جاتی اور کب سخت دھوپ آ جاتی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں جب تک گھر پہنچی تب تک میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ سارے دن رونے کے بعد مجھے بخار ہونے لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا ارسلان نے دروازہ کھولا، مگر میں تبھی اس کی بانہوں میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور میرے کپڑے بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسلان سنجیدگی سے میرے پاس آیا اور آ کر میرا بخار چیک کرنے لگا۔ حرارت کچھ کم ہوئی تو اس نے مجھے سوپ دیا اور دوائی دے کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ آج اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، مجھے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں ارسلان کے پیچھے پیچھے گئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن اب بات کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر میں روتے ہوئے ارسلان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں انجان تھی ہر بات سے۔ میں نے ارسلان سے بے تحاشا معافیاں مانگی، مگر اس کی ناراضگی دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہ ہوا اور نہ ہی اس کی ناراضگی ختم ہوئی، تو میں بے بس ہو گئی تھی۔ تبھی پھر حلیمہ مائی کے پاس چلی گئی اور ان سے جا کر ہر بات کا ذکر کیا، تو وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئیں اور کہنے لگی کہ بیوی اپنے شوہر کو منا سکتی ہے، مگر تم نے تو قسم کھائی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کرنا۔ تم ابھی بچی نہیں ہو جس کو ہر بات کھول کر سمجھائی جائے۔ تم ایک بیوی ہو، ایک ماں ہو، ابھی بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ اپنے شوہر کو کیسے مناتے ہیں۔ میں حلیمہ مائی کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی تھی، تبھی ان سے آنکھیں چرانے لگی۔ حلیمہ مائی میرے لیے اب ایک ماں کا کردار ہی ادا کر رہی تھی۔ وہ مجھے میری غلطی پر ایسے ہی جھڑکتی تھیں جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو جھڑکتی ہے۔ میں گھر گئی تو ارسلان گھر پر نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے ان کی پسند کا لباس پہنا اور کمرے کو خوبصورتی سے سجایا تھا۔ رات کو ارسلان کے لیے لذیذ سا کھانا بنایا۔ جیسے ہی ارسلان گھر داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے اس کی پسند کے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، مگر ارسلان بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب میں نے اس کو پیچھے سے روک لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی اور ان سے اپنے پیار کا اظہار کیا جو میں ان سے بچپن سے کرتی تھی۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے زور سے سینے سے لگا کر مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ کبھی مجھ سے دور جائیں گے۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی کبھی ان کی محبت پر اور ان کے خلوص پر شک نہیں کروں گی اور نہ کبھی ان کے لیے کوئی منفی بات اپنے دماغ میں لاؤں گی، ان کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ آج میں اور ارسلان ہمارے 2 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ہم سے ہمارے عزیز لوگوں کے ذریعے امتحان لیتی ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتی ہے، مگر پھر ایک وقت آتا ہے یہ عزیز ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔